أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اصغر میں تیری ماں ہوں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈلے کہاں ہو میرے لاڈلے کہاں ہو سینے تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل
میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے، چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے، تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا، میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، جب رات ہوگی رن میں ہو جائے گا اندھیرا، ڈرنا نہیں ہے بیٹا، دادی کہیں گی تم سے، آ میں تجھے سلاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں، محمد وآل محمد صلوات اللہم محمد صلی وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو،
پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے کیسے پڑھے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، ہائے کیسے پڑھے جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گورو سلاشا دشت میں پامال کر دیا، ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گورو سلاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانو کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پہچان لوں گی میں تمہیں، آواز مجھ کو دو، دم توڑتے جو دیکھا ہے کریل جوان کو، آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کرتا رہا ہے ذبح کی کوشش کہاں کہاں، خنجر کے کٹی ہوئی گردن پہ بھی نشان، ہر کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے آہستہ سے جواب دو، ہے ساتھ اس کی ماں، کیا اب تمہارے پاس ہے معصوم بے زباں، ہے ننھا سا لاشا کس کا یہ سینے پہ رکھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا تم میرے حسین ہو؟
پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا لے گئے ہیں لوٹ کے سب کچھ یہ اشکیاں، تن پر بچا ہے ماں کا جو کرتا سلا ہوا، ہائے نکلے تھے جب خیام سے یہ حال تو نہ تھا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ دیکھو بندی ہے ہاتھوں میں میرے برسیاں، اب اور لو بہن کی نا غربت کا امتحان، کچھ تو جواب دو مجھے سکینہ کا واسطہ، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ وہ بھی تمہارے طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہے یہی، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ ہائے کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. فاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الائمۃ الہداۃ المعصومین اہل الذکر واولی الامر وامناء رب العالمین ولا سیما النور علی النور فی التخیاء الدیجور والامام المنصور والسراج المستور مہدی هذه الامہ امام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. شب عاشور چلے آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وانذر عشيرتك الاقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. مل کے صلوات بیتے محمد اور آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آج رحمت للعالمین کے نواسے کی شب شہادت ہے جو عالمین کے لیے رحمت ہے. اس کے نواسے سے بڑھ کر کائنات میں کوئی مظلوم نہیں ہے. وہ حسین جو اسیر القربات ہے، غموں کا اسیر ہے، اور قتیل العبرات ہے، جو کشتہ گریاں ہے، جسے رلا رلا کر شہید کیا گیا ہے. وہ حسین جو رسول اللہ کے نور سے متصل ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زیارت جامعہ میں ہے کہ خلقکم اللہ انوارا، اہل بیت اللہ نے آپ کو انوار کی صورت میں خلق کیا. فجعلکم بعرشہ محدقین، تو آپ اللہ کے عرش کے اطراف میں مقیم تھے. حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا. فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ نے آپ کو ان گھروں میں قرار دیا کہ جن کے ذکر کو بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو ہمیں اہل بیت اطہار کی ضرورت ہے، انہیں اس دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں تھی. شب عاشور حضرت مسلم بن عوسجہ نے کیا کہا تھا جب ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اے آقا، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے مولا. ساری کائنات اگر حسین کو چھوڑ دے تو حسین کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ ہے کہ کوئی اس کی عبادت کرنے والا نہ ہو تب بھی وہ رب العالمین ہے. کوئی رسول اللہ کا ماننے والا بظاہر اس روئے زمین پر نہ ہو تب بھی وہ رحمت للعالمین ہے. کوئی امیر المومنین کا بظاہر ماننے والا نہ رہے تب بھی وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. اور اگر کوئی ابا عبداللہ علیہ السلام کا ساتھ نہ دے، حسین کی فضیلت میں ذرہ برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوتی. کہ مولا آپ کو ہماری ضرورت نہیں لیکن ہمیں آپ کی ضرورت ہے. ہم آپ کے در کو چھوڑ کے اور کہاں جا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو خلقکم اللہ انوارا، اہل بیت اللہ نے آپ کو تو انوار کی صورت میں خلق کیا تھا. اللہ کے عرش پر آپ تھے. حتی من علینا بکم، یہاں تک کہ اللہ نے ہم پر ہی احسان کیا کہ آپ کو اس روئے زمین پر بھیجا ہماری ہدایت کے لیے. اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام کو جو اس روئے زمین پر بھیجا تو اہتمام یہ فرمایا کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ اے مولا آپ کا نور حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتے 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 یہاں تک کہ اس کی تفصیلات حتی نہج البلاغہ میں بھی موجود ہیں کہ کوئی ایک بھی حضرت آدم سے خاتم تک کوئی ایک بھی بغیر نکاح کے نہیں تھا. لم یسم فیہ آہر ولا ضرب فیہ فاجر.
کوئی ایک بھی اس میں نہ فاجر تھا نہ گناہگار موجود تھا۔ اس تسلسل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا۔ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نور کے تسلسل کا نام ہے حسین، یاد رکھیے گا۔ حسین اپنے زمانے کے محمد بھی ہیں، حسین اپنے زمانے کے علی بھی ہیں۔ پورا وجود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نور قرآن اور نور مصطفیٰ سے مزین ہے، اور نور مصطفیٰ کی تجلی ہے۔ اسی کا نام ہے حسین منی وانا من حسین، اسی کو تو کہتے ہیں۔ شب عاشور عزیزوں، اور یہاں سے اس عرفان کو لیتے ہوئے جائیے گا کہ عالم نورانیت میں امام حسین کے وجود سے لے کر شہادت امام حسین تک، اور شہادت مولا حسین علیہ السلام سے جنت کی سرداری تک، جب وہ جنت میں سردار بن کر آئیں گے، اب بھی وہ سردار ہیں اور جنت میں ان کی سرداری کا اظہار ہوگا۔ یہ پورا احوال ان کی نورانی خلقت سے لے کر شہادت تک، اور شہادت سے پھر جب وہ جنت میں جوانان جنت کے سردار ہوں گے، پورا احوال اجمال یا تفصیل کے ساتھ، یعنی اشاروں کے ساتھ یا پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو قرآن کی بے شمار آیتوں میں جا بجا ملے گا۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی جیسے یہ کہنا بجا ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی، یہ تو حدیث سرکار ختمی مرتبہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی ہمیشہ قرآن کے ساتھ، قرآن ہمیشہ علی کے ساتھ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی کتابوں میں ہوتے تو قرآن ہوتے، اور قرآن انسانوں میں ہوتا تو علی ابن ابی طالب ہوتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بعین ہی وہی ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی منزل عزیزوں، یعنی حسین ان کلمات میں شامل ہے کہ جن کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون افضل کون افضل، اس بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے جب ابا عبداللہ الحسین کا واسطہ پیش کیا تو ان کی توبہ قبول ہوئی ہے، جن میں پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا تھا، جن میں ابا عبداللہ الحسین شامل ہیں۔ حسین ان کلمات میں شامل ہے کہ جن کے ذریعے سے حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ رأى ساق العرش واسماء النبی والائمہ، حضرت آدم نے جب ترک اولا ہو گیا تھا تو ساق عرش پر دیکھا رسول اللہ کے نام کو اور ائمہ علیہ السلام کے ناموں کو۔ ونقلہ جبرائیل، اور جبرائیل نے تلقین فرمائی کہ آدم آپ ایسے دہرائیے تاکہ آپ کی توبہ قبول ہو کہ یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن والحسین ومنک الاحسان۔ اے لائق حمد تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کا، اے سب سے بلند تجھے واسطہ علی مرتضیٰ کا، اے فاطر السماوات والارض تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، اے احسان کرنے والے سلام اللہ علیہ تجھے واسطہ امام حسن مجتبی حسین سید الشہداء کا، ومنک الاحسان پروردگار سارا احسانی تیری طرف سے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان کلمات کو دہرایا، فلما ذکر الحسین، جیسے امام حسین کا ذکر کیا، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، سالت دموعہ وانخشع قلبہ، حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ ابھی تو فقط نام حسین لیا ہے، پہلی مرتبہ حضرت آدم نے، آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وانخشع قلبہ، آدم کا دل ٹوٹ گیا۔ شب عاشور ہے عزیزاں۔ قال یا اخی جبرائیل، کہتے ہیں کہ اے جبرائیل میرے بھائی، فی ذکر الخامس ینکسر قلبی، جیسے ہی میں پنجتن پاک میں پانچویں کا ذکر کرتا ہوں تو میرا قلب منکسر ہو جاتا ہے، ٹوٹ، یہ انکسار کا لفظ وہی ہے، یعنی ٹوٹ جانا۔ الان انکسر ظہری، جو حسین نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لاش تھر پر کہا تھا، وہ حضرت آدم کہتے ہیں کہ میرا قلب ٹوٹ رہا ہے، وتسیل عبرتی، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ولدک ھذا، اے آدم یہ آپ کے فرزند حسین، یصاب بمصیبت، ان پر ایسے ایسے مصائب آئیں گے کہ تصغر عندہ المصائب، ہر مصیبت حسین کے مصائب کے سامنے بہت چھوٹی ہوگی۔ یہ وہی ہے کہ جب امام حسن مجتبیٰ کو بھی زہر دیا گیا تو اور امام حسین گریا کر رہے تھے تو حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے تڑپ کے کہا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جیسے آپ کی مصیبت کا دن ہے ویسے کسی کی مصیبت کا دن ہوگا ہی نہیں۔ یا اللہ، تو جبریل کہتے ہیں ہر مصیبت حسین کے مصائب کے سامنے کم ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ وہ مصیبت کیا ہے جبریل مجھے بیان کیجیے، اور اس وقت امام حسین کے مصائب پڑے گا حضرت آدم کے سامنے، پہلی مرتبہ حضرت آدم کے سامنے امام حسین کے مصائب پڑے جا رہے تھے، اور جبریل پڑھ رہے تھے کہ جبریل نے کہا کہ یقتل عطشانا غریبا وحیدا فریدا، اے آدم ایک وقت آئے گا کہ جب حسین کو غربت کے عالم میں بے انتہا پیاسا شہید کیا جائے گا، وحیدا فریدا، حسین تنہا ہوں گے، اکیلے ہوں گے، لیس لہ ناصر ولا معین، اور جب حسین کہیں گے من ناصر ینصرنا، نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ساتھ دینے والا ہوگا۔ ولو تراہ یا آدم، اے آدم اگر آپ دیکھ لینا حسین کو، وہو یقول، تو وہ فریاد کر رہے ہوں گے وعطشا وعطشا، پروردگار
حسین اتنے پیاسے ہوں گے کہ وہ فریاد کریں گے ہائے پیاس، وا قلت ناصرہ، آئے میرے مددگاروں کی قلت، حتی یحول العطش بینہ و بین السماء کالدخان، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے زمین و آسمان کے درمیان فقط تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا. ابا عبداللہ علیہ السلام وَلَمْ يُجِبُ أَحَدٌ إِلَّا بِالسُّيُوفِ، اور پھر حسین کو کوئی جواب نہیں دے گا مگر یہ کہ مزید تلواریں مار کر، وَشُرْبِ الْحُطُوفِ، مزید نیزوں کے جام پلا کر، وَيُذْبَحُ ذِبْحَ الشَّاةِ مِنْ قَفَاهُ، اور اے آدم حسین کو ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے کسی بھیڑ بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. بس آدم علیہ السلام نے وہ کلمات کہے اور ان کی توبہ قبول ہوئی. یہ ہے حسین عزیزو. شب عاشور فقط نام امام حسین ہی پر بات ہو سکتی ہے. امام حسین ان آل عمران میں شامل ہے جسے رب نے مصطفیٰ کیا ہے، رب نے جس آل عمران کو چنا ہے. ایک ایک پر حدیث موجود ہے عزیزان گرامی. آیت کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا ہے حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام عالمین پر، تاکہ احادیث کا مطالعہ کیجیے گا. آل عمران میں سرکار ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان کی آل پاک شامل ہیں، جن میں ابا عبداللہ الحسین ہے کہ جن کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھی ہے. حسین کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھی ہے نا. غور کیجیے گا. امام حسین کی والدہ آپ کی ولادت کے وقت مغموم تھی، یہ بھی آپ جانتے ہیں. جیسے امام حسین دنیا میں تشریف لائے تھے تو بی بی سیدہ گریہ فرما رہی تھی. اس کا بیان بھی قرآن میں عزیزوں سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 میں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے. یہ ویسے عمومی جنرل آیت بھی ہے لیکن ایک خاص انسان کے بارے میں بھی، انسان پر الف لام ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے ایک خاص انسان کو تو بطور خاص وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا، وہ کون سا انسان ہے کہ جن کی ماں نے ان کے حمل کا زمانہ گزارا رنج کے ساتھ. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اور جب اس فرزند کی ولادت بھی ہوئی تب بھی رنج کے ساتھ ولادت ہوئی. کون ایسی ماں کہ جس کے بیٹے کی ولادت ہو اور وہ غم کے عالم میں ہو؟ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، جن کے حمل اور شیر خارگی کا حصہ جو ہے وہ 30 مہینے تھا، یعنی 2.5 سال. اور یہ روایات کی روشنی میں یہ بھی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام کی، یہاں تک کہ جب وہ خود 40 برس کے ہو گئے، 40 سنہ، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، پروردگار میں شکر کرتا ہوں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے عطا کی ہیں اور میرے والدین کو عطا کی ہیں. وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میرا ہر عمل وہ ایسا صالح ہوگا کہ جس سے تو راضی ہو جائے گا. یہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے بارے میں آیت ہے عزیزان گرامی. احادیث کی روشنی میں کتاب الکافی جلد نمبر 1 میں حدیث موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کوئی اور فرزند نہیں کہ جن کی ماں نے انہیں رنج کے ساتھ جنا سوائے حسین ابن علی کے. یا اللہ، آپ غور کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کہاں کہاں امام حسین کا ذکر رکھا ہے. اور امام حسین سورہ کوثر کے مصداق کون نہیں جانتا. شجرہ طیبہ میں امام حسین شامل ہے کہ اے رسول ہم آپ کی خدمت میں ایک مثال پیش کرتے ہیں کلمہ طیبہ کی، جو ایک شجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جن کی جڑیں زمین میں محکم ہیں اور شاخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہیں. ابا عبداللہ الحسین کے لیے آیت ہے. آئے نور میں جہاں زجاجہ ہے یعنی قندیل شیشے کی، اب عبداللہ الحسین علیہ السلام اس میں شامل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مثل نوری کا مشکات، اس آیت کو میں پڑھ چکا آپ کی خدمت میں کہ اللہ کے نور کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک طاق پر چراغ رکھا ہوا اور چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس یعنی شینڈیلیئر میں ہو. وہ جو فانوس ہے کہ جس سے نور پھیلتا ہے آگے، الزجاجہ حسین ابن علی، امام حسین وہ فانوس ہے جن سے نور پنجتن سارے عالم میں پھیلتا ہے. ایک ایک آیت کے پیچھے حدیث موجود ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 35 ہے. آئے مودت میں حسین شامل ہیں، آیت تطہیر میں حسین شامل ہیں. یہ آیتیں تو رکی رہیں جب تک کہ حسین نازل نہ ہوگا آیت تطہیر نازل نہیں ہو سکتی. حسین جب تک کہ ولادت نہ ہو جائے ان کی، اس لیے کہ جب تک حسین نہ ہو تو پھر وہ مصداق پورا نہیں ہوتا چادر تطہیر میں. مباہلہ کی آیت رکی رہی جب تک حسین نہ آ جائے دنیا میں، اس وقت تک مباہلہ کی آیت نازل ہو نہیں سکتی. اس لیے کہ صادقین کا مصداق پورا نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک حسین ابن علی دنیا میں نہ ہو. مسکین و یتیم و اسیر کو کھانا کھلانے والے حسین سورہ دہر، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا. حسین کی روٹی جب تک نہ ہو سورہ دہر پورا نہیں ہوتا. یعنی رسول اللہ موجود ہیں، امام علی ابن ابی طالب، امام علی ابن ابی طالب اسلام کے ساتھ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اور مولا حسن مجتبی علیہ السلام، تب بھی جب تک آقا عبداللہ الحسین نہ ہو سورہ دہر کا مصداق پورا نہیں ہوتا. حسین کی ولادت کے بعد آیتیں نازل ہوئی ساری. کاف ہا یا عین صاد سورہ مریم کی پہلی آیت یہ امام حسین سے متعلق ہے. کاف سے مراد کربلا ہے، یہاں پر آپ جانتے ہیں. عین سے مراد آتش ہے، پیاس. صاد سے مراد صبر ہے.
یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تفسیر بیان کی، آپ جانتے ہیں۔ آپ کے مظلومانہ شہادت ہے، آپ کے فرزند حضرت مہدی آپ کے خون کے وارث ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اس کا ذکر، یعنی جسے قتل مظلوم کر دیا جائے اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ اس کے خون کا انتقام لے۔ یہاں قتل مظلوم سے مراد امام حسین اور ولی سے مراد آقا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ روایات پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک بات پر بہت طولانی بات ہو سکتی ہے۔ ذبح عظیم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام فدیناہ بذبح عظیم، سورہ صافات کی آیت نمبر 107۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا دیا اور پھر دیا قرار دیا ایک بڑی قربانی کے لیے، اور بڑی قربانی حسین ابن علی کی قربانی ہے۔ سورہ اسراء کی نوٹ کیجئے گا، آیت نمبر 5 اور 4 اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کے قاتلین کو اس روئے زمین کا سرکش ترین انسان کہا ہے۔ یہ سب احادیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، آیت دیکھیے گا جا کے، آپ ترجمے کو محسوس کر پائیں گے۔ نسل امامت امام حسین سے جاری ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 28، وَجَعَلْهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے ان کی نسل میں کلمہ باقیہ وہ رہ جائے گا کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ جو کلمہ باقیہ ہے کہ نسل میں اللہ کا ایک کلمہ خاص باقی رہے گا، یہ تسلسل چلتا رہے گا۔ امیر المومنین سے روایت ہے وَالْإِمَامَ فِي عَقَبِ الْحُسَيْنِ علیہ السلام إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، حسین کی نسل میں اللہ نے امامت رکھی۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کلمہ سے مراد امامت ہے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام جو ان کی نسل میں جاری رہے گی قیامت تک کے۔ اتنی آیتیں ہو گئی عزیزوں، ابھی تو فقط میں نے سورہ کوثر جو مشہور آیتیں ہیں وہ تو پڑھی بھی نہیں، میں نے فقط اشارہ کیا ہے۔ شجرہ طیبہ میں حسین شامل، آیہ نور میں حسین شامل، آل عمران میں حسین شامل، حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات القا کیے گئے ان میں امام حسین علیہ السلام شامل، سورہ دہر میں شامل، آیہ مباہلہ میں شامل، آیہ تطہیر میں شامل، سورہ نور میں شامل، سورہ مریم کی پہلی آیت میں شامل، ذبح عظیم ہے اس میں شامل، سورہ اسراء میں شامل، سورہ زخرف میں، کہاں کہاں، یعنی پورا قرآن پر ہے ذکر حسین ابن علی سے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اس مجلس کو بھی سماعت فرمائیے گا دوبارہ سے، اس کی ریکارڈنگ، اور بلکہ عشرے کو وقت نکال کر دوبارہ سنیے گا، اور آپ نوٹ بک لے کے بیٹھیے گا انشاءاللہ۔ اس فقیر نے جو کچھ بیان کیا ہے، ہارڈ کاپی ہو چاہے آپ کے پاس سافٹ کاپی ہو، محفوظ کیجئے گا انشاءاللہ۔ آپ بے شمار پوائنٹس ان مجالس سے امام حسین کے صدقے میں حاصل ہوں گے، جو آپ کے عقیدے، عمل، اخلاقیات، نماز، ہم نے جن جن پہ بات کی ہے، خمس، حجاب، صلہ رحمی، رزق حلال، بہت سے کمیونٹی کے معاملات، سب کے کام آئیں گے انشاءاللہ۔ تو حسین نور ہے، مجسم ہے، کوئی حقیقت حسین تک پہنچ نہیں سکتا۔ آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ کن ہے حقیقت سید الشہداء کو سمجھنا، ہم خاطی انسانوں تو کجا، انبیاء کے بس سے باہر ہے کہ وہ حسین ابن علی کی حقیقی معرفت کو حاصل کر سکیں، سوائے سرکار ختمی مرتبت کے۔ ان کے علاوہ کوئی نبی بھی حقیقت میں جو حسین ابن علی کی شان ہے سمجھ ہی نہیں سکتا جو اللہ نے قرار دی ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں ہے، ایک فقیہ اہل بیت کا جملہ آیت اللہ وحید خراسانی۔ فقط سرکار ختمی مرتبت جانتے ہیں حسین کو اس لیے کہ وہ تو خود ہی حسین سے ہیں، اور حسین ان سے ہیں، حسین منی وانا من حسین، سبحان اللہ۔ جہان عزم وفا کا پیکر، ہم کیا جانتے ہیں حسین کیا ہے؟ جہان عزم وفا کا پیکر، خرد کا مرکز، جنوں کا محور۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، جنوں کہتے ہیں عشق کو۔ خرد کا مرکز بھی حسین ہے، عشق کا محور بھی حسین ہے۔ جہاں بسا اوقات عقل ہو تو وہاں پر جذبات پھر نہیں رہتے، جذبات ہو تو پھر انسان عقل کھو دیتا نہیں، لیکن حسین اجتماع ہے۔ خرد کا مرکز، جنوں کا محور، جمال زہرا جلال حیدر، یا اللہ یا اللہ۔ جہاں زہرا اور علی کا نور مل جائے، جمال زہرا جلال حیدر، ضمیر انسان نصیر داور، زمین کا دل آسمان کا یاور، دیار صبر و رضا کا دلبر، کمال ایثار کا پیمبر، شعور امن و سکون کا پیکر۔ ایسا ایثار کیا حسین نے کہ کمال ایثار کے پیمبر کا نام حسین ہے، شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر۔ آج انسانیت کے پاس رہ کیا جاتا ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے علاوہ؟ ہر طرف کرپشن، ہر طرف فساد، دنیا پرستی، مادیت کی طرف لوگ بہکے ہوئے۔ حتیٰ یہ کہ جو یہ پینڈیمک آیا اس میں بھی دیکھیں جو بلینرز تھے وہ اور بلینرز ہوتے چلے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا اقتصاد کا نظام ایسے بنا ہوا ہے کہ غریب پستا چلا جائے اور جس کے پاس اس کی نسلوں تک کو کھلانے کے لیے وہ اور بلینر ہوتا چلا جائے۔ یہ سسٹم بنا ہوا ہے۔ کہاں انسانیت آج پہنچی ہوئی؟ بغیر ویکسینیشن کا معاملہ ہے تو جو ایک ویکسینیشن کسی جگہ آپ نے کر لی ہے ویکسینیشن، لیکن نہیں، اگر ہماری کنٹری کی ویکسینیشن نہیں ہوگی آپ آ نہیں سکتے یہاں پر، کینیڈا نہیں جا سکتے، یو ایس اے نہیں جا سکتے۔ آپ جانتے ہیں سب یہ سارے معاملات ہیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ انسانیت اس میں گھٹی ہوئی ہے کہ
چائنیز کہہ رہے ہیں کہ آپ کی ہماری ویکسینیشن ہو تو آپ آئیں گے، رشین کہہ رہے جبین انسانیت پر اگر کوئی جھومر ہے نا، کوئی فخر کی بات ہے، کوئی چیز ہے، حسین ابن علی ہے۔ شعور امن و سکون کا پیکر، جبین انسانیت کا جھومر، عرب کا صحرا عجم کا زیور، یا اللہ، عرب کا صحرا عجم کا زیور، حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، حدیث کہ یا وارث محمد حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حسین تصویر انبیاء ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ حسین اہل وفا کی بستی، حسین آئین حق پرستی، حسین صدق و صفا کا ساقی، حسین چشم انا کی مستی، حسین پیشس عدم تصور۔ یہ جو ہم اس وقت دنیا میں آئے اس سے پہلے ہے حسین کا تصور۔ حسین بعد از قیام ہستی، حسین نے زندگی بکھیری، حسین نے یہ حیات بکھیری، فضا سے ورنہ قضا برستی، ورنہ تو ہر طرف موت ہی موت ہے۔ اور عروج ہفت آسمان عظمت، جو ساتوں آسمان ہیں ان کی بھی اگر عظمتیں ہو تو کہاں ہے؟ حسین کے نقش پا کی مستی۔ بات واضح ہوئی؟ عروج ہفتہ آسمان عظمت، حسین کے نقش پا کی مستی۔ اور حسین کو خلد میں نہ ڈھونڈو، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مہنگا ہے خلد سستی، حسین مقصوم دین و ایمان، حسین مفہوم حل عطا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ بس عزیزوں، کیا کیا کچھ عرض کیا جائے۔ حسین میدان کا سپاہی، حسین دشت انا کا راہی، حسین فرق اجل کا بل ہے، حسین انداز کج کلائی، حسین کی گرد پا زمانہ، حسین کی ٹھوکروں میں شاہی، حسین معراج فقر عالم، حسین رمز جہاں پناہی، حسین ایقاد کا منارہ، حسین اوہام کی تباہی۔ وہم و گمان تباہ ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں، حسین یقین تک پہنچا دیتے ہیں۔ ضمیر انصاف کی لغت میں حسین معیار بے گناہی، بنام جبر و غرور شاہی، حسین غیرت کا فیصلہ ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ آخری دن مثل کہتا ہوں، آہستہ آہستہ سمیٹتا ہوں بات کو۔ حسین ایک دل نشیں کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا۔ ابوالفضل عباس علیہ السلام کا جو سراپا ہے وہ بھی در حقیقت حسین ابن علی کی تجلی ہے۔ حسین اکبر کی نوجوانی، یا اکبر کی نوجوانی میں بھی آپ کو حسین کی جوانی نظر آئے گی۔ حسین کردار اہل ایمان، حسین معیار زندگانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی۔ ہائے ہائے ہائے، آج ششمائے شہید کا ذکر کرنا ہے۔ حسین سجاد کی خاموشی، حسین باقر کی نوحہ خانی، حسین دجلہ کا خوش ساحل، حسین صحرا کی بے کرانی، حسین زینب کی قسم پرسی، حسین کلثوم کی ردا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے۔ مل کے صلوات بھیجنے بآواز بلند محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یعنی ابوالفضل عباس علیہ السلام بھی در حقیقت روح امام حسین کی تجلی ہے۔ شہزادہ علی اکبر کی جوانی امام حسین کی جوانی کا عکس ہے۔ حضرت امیر قاسم ابن حسن مجتبیٰ کی نوجوانی امام حسین ہی کی نوجوانی کا ایک اظہار ہے اور فرمان ہے۔ اور شہزادہ علی اصغر کا تبسم بھی در حقیقت حسین ابن علی کے نفس مطمئنہ کا مظہر ہے۔ ہماری گفتگو رہی اطمینان کیسے حاصل ہوا۔ حسین سے جڑ جائیں، سارا اطمینان حسین کے پاس ہے۔ یہاں سن و سال کا فرق نہیں ہے، اس لیے کہ خون ایک ہے۔ عباس و اکبر و قاسم و علی اصغر سن و سال میں بظاہر فرق ہے، لیکن خون تو ایک ہے، نور ایک ہے۔ یہاں 6 ماہ کے علی اصغر بھی ویسے ہی باب الحوائج ہیں جیسے 34 برس کے ابوالفضل عباس باب الحوائج ہیں۔ سینکڑوں مومنین نے عزیزوں میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، اور یقین جانیے گا کہ میں پوری کمیونٹی کے لیے دعا گو ہوں، اور سارے مومنین کے لیے، اور اللہ جانے کن کن شہروں سے مومنین یہ خطاب سن رہے ہیں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں۔ بالخصوص کچھ مومنین نے اپنے بچوں کے لیے خاص دعائیں لگائیں، اور ایک صاحب نے ایک مرتبہ میسج کیا تھا کہ آپ نے مولا عباس کی زخمی آنکھ کے مصائب پڑھے تھے، تو میرے بھائی کا جو بیٹا ہے وہ 4 ماہ کا نابینا ہے، تو مولا سے دعا کرے کہ اس کی آنکھوں کا نور عطا ہو۔ ہائے حسین، ہائے حسین، یا مولا جو دنیا کے طبیبوں سے نا امید ہو جاتے ہیں وہ آپ کے در پر آتے ہیں مولا۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے آپ کے دل میں جو حاجات ہیں، شب عاشور ہے، آقا و عبداللہ حسین علیہ السلام کو ہدیہ کرتے ہوئے مل کے بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بس اس عشرے میں ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم اطمینان اور سکون کی منزلوں کو طے کریں۔ مختلف آپ کے سامنے ڈوز ڈونٹس یہ ساری باتیں آتی رہیں، کیا کیا کچھ ہمیں کرنا چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ایک اور حدیث بہت ہی لطیف ہے،
پیش تو تفصیل سے کرنی تھی لیکن وقت نہیں بچا، لیکن میں فقط پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. امام نے فرمایا تھا کہ تمہاری عقل، وزڈم، انٹلیکٹ اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک تم میں یہ 10 باتیں نہ ہو. اپنے اندر ان 10 باتوں کو امید ہے کہ ہم انشاءاللہ لا سکیں. اس عشر امام حسین کے صدقے میں یہ 10 باتیں انشاءاللہ میں آ سکیں. کہ تمہاری انٹلیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، پوری ہی نہیں. چاہے کوئی انسان اپنے آپ کو کتنا بڑا عقل مند سمجھتا رہے، جب تک یہ 10 باتیں نہیں ہیں اس میں عقل ہے نہیں. امام نے کہا پہلی بات، امام نے کہا تم سے صرف خیر کی امید رکھی جائے. اگر انسان اپنے وجود کو ایسا بنا لے کہ اس سے جو امید لوگ رکھیں خیر کی امید رکھیں کہ یار اس سے تو ہمیشہ بھلائی ہوگی، یہ ہے عقل کی علامت. کہاں دنیا جا رہی ہے؟ شیطنت کو سمجھتے ہیں عقل، دھوکہ دینے کو سمجھتے ہیں عقل، قرض لے کر کھا جانے کو سمجھتے ہیں عقل، مومن کو چیٹ اور فراڈ کرنے کو سمجھتے ہیں عقل، بہن اور بھائی اور چچا اور ماموں اور خالہ اور ان کی میراث کو غصب کر لینے کو سمجھتے ہیں عقل. امام نے کہا تمہاری عقل اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتی جب تک تمہیں 10 باتیں نہ ہو. پہلی بات، تم سے خیر کی امید رکھی جائے، شر کی نہیں. دوسرا، امام نے فرمایا ہر شخص تمہارے بارے میں کرو، یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ تم اس کے شر سے امان میں رہو گے، یعنی اس سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. اپنے وجود کو کاش ہم، یہ امام نے ایک لیول بتا دیا، مجھ سے قریب ہونا آہستہ آہستہ. پھر امام نے تیسرا پوائنٹ یہ فرمایا کہ تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ جب کسی کی نیکی کو دیکھو نا، کسی اور کی، تو چاہے وہ نیکی کم بھی ہو تم اسے بہت زیادہ سمجھو، کسی کی نیکی کو حقیر نہ سمجھو. ارے یہ کیا کیا انہوں نے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا تھا. نہ، کسی کی نیکی کو کم نہ سمجھو، کیا پتہ وہی نیکی قبول ہوئی ہو. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ ہے چوتھا، فرمایا کہ جب خود نیکی کرو تو چاہے بہت زیادہ بھی ہو اسے اپنے وجود میں کم شمار کرو. عزیزان گرامی، روایت میں ہے کہ قیامت میں جب ایک مومن پہنچے گا، ہر مومن کے لیے کہ اسے اپنی نیکیاں بہت کم لگ رہی ہوں گی، تو چاہے کتنی بھی نیکی کر لو. آپ نے ماشاءاللہ بہت گریہ کیا، بے پناہ عزاداری کی ہے ایام اعزاء میں، لیکن بس ہمیشہ شرمندہ رہیں سیدہ کونین سے کہ اے بی بی جو حق تھا وہ ادا نہیں ہو سکا. کبھی بھی غرور تکبر نہ آنے پائے. پانچواں امام نے فرمایا تمہاری عقل کامل اس وقت ہے کہ جب تم سے کوئی حاجت طلب کی جائے نا تو اپنے دل کو تنگ نہ کرو. یعنی اگر پاسبلٹی ہے اہل بیت کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے حاجت کو پورا کرو. اگر نہیں کر سکتے حاجت کو پورا، کم از کم دل تنگ نہ کرو. ارے یہ کیوں آگے ہم اٹھا کے آ جاتے ہیں بار بار، نہ سوچو ایسا. امام نے کہا تمہاری عقل اس وقت کامل ہے. چھٹا، آپ دیکھیں کتنے امپورٹنٹ پریکٹیکل پوائنٹس ہیں، اور شب عاشور اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ مومنین تک یہ بات پہنچ رہی ہوگی. امام نے فرمایا زندگی کے کسی بھی مرحلے پر تمہاری عقل کامل ہونے کی نشانی ہے کہ تو علم حاصل کرنے میں نہ شرماؤ. یا اللہ، کوئی بات نہیں، جتنے بھی زندگی گزر چکی، علم بڑھاؤ اپنا، خاص طور پر وہ علم کے جو خدا کے بارے میں، علم جو رسول اللہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، دین، حلال حرام، فقہ، شریعت کے بارے میں. زندگی کے کسی مرحلے پر شرماؤ نہیں. قرآن نہیں پڑھنے آتا صحیح طریقے سے، کوئی بات نہیں، کتنی بھی ایج میں پہنچ چکے، کوشش کیجئے پڑھنے کی. آئیے آپ کے اطراف میں جو کہیں پر کوئی ٹیچرز اویلیبل ہوں، کوئی سیکھیے ان سے. نماز بہتر کر سکتے ہیں سیکھیے، وضو بہتر کر سکتے ہیں سیکھیے، شرمائیے نہیں. اور اس کے بعد عقل کامل ہونے کی نشانی 3 پوائنٹس کنٹینیوشن میں بیان کیے، 7th 8th and 9th کا. تمہاری عقل اس وقت کامل ہے کہ اگر تمہیں بے دینی کے معاملے میں دولت مل رہی ہے، یعنی اگر کوئی غیر شرعی کام کرو گے تو بہت دولت ملے گی، تم اس بے دینی کے کام میں ملنے والی دولت کو چھوڑ کر اس غربت پر راضی ہو جاؤ جو اللہ کے راستے میں ہے. یہ عقل کے کامل ہونے کی دلیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، آپ سب کو توفیق دے، انشاءاللہ مل کے باواز بلند ابا عبداللہ علیہ السلام کے نام پہ صلوات بھیج دے، محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. اور ہمارے کہ اگر بے دینی کے راستے میں دولت مل رہی ہے، اللہ کے راستے پہ غربت مل رہی ہے، عقل کامل ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ کے راستے پر غربت کو ترجیح دے دو. کہ میں اسے قبول کر لوں گا، بے دین نہیں بنوں گا. نمبر 8 پوائنٹ، بے دینی کے راستے میں ملنے والی عزت پر اللہ کے راستے میں ملنے والی ذلت کو ترجیح دو. اگر بے دین بنو گے اللہ سب کہیں گے واہ واہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، یہ سب جھک جھک کر سلام کریں گے. اللہ کے راستے پر رہیں گے، کہتے وہ یہ وہی حجاب، وہی بیکورڈ لگے ہوئے ہیں، لوگ باتیں بنائیں گے. یہ سارے لے نا لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کا جواب یہ ہے عقل تمہاری اس وقت کامل ہے کہ جب بے دینی کے راستے میں جو عزت مل رہی ہے اسے چھوڑ کر اللہ کے راستے میں ملنے والی بظاہر ذلت کو ترجیح دے دو. بظاہر ہے ذلت، حقیقت میں نہیں ہے ذلت. العزت للہ والرسول والمؤمنین، عزت ساری اللہ کے لیے، رسول کے لیے، مومنین کے لیے. لیکن بظاہر تو ذلت لے لو، دین پر ہو نا، لے لو. 9th پوائنٹ،
ان جیسوں کے لیے شاید زیادہ. بے دینی کے راستے میں ملنے والی شہرت پر ترجیح دے دو اللہ کے راستے پر ہونے والی گمنامی کو. کوئی بات نہیں, گمنام رہ جاؤ گے نا اللہ کے راستے پر. اگر حق بیان کرو گے تو لوگ سنیں گے نہیں, کوئی بات نہیں, نہ سنیں. گمنام رہ جاؤ زیادہ بہتر ہے بے دین بن کر شہرت حاصل کر لینے کے مقابلے میں. یہ سارے آج کل ٹک ٹاک ہے, ٹویٹر ہے, دنیا جہاں کی چیزیں ہیں اس پر ابھارا جاتا ہے نا ہر غیر شرعی کام. میں نے کہا نا کبھی حجاب تو کچھ نام کا باقی رہ گیا لیکن حیا ختم ہو گئی. تب 2 ویڈیوز وائرل ہو جائیں گی, پوری دنیا میں مشہور ہو جائیں گے. آج کل تو بہت بہت کامن ہو گیا. ایک شخص جسے آپ جانتے نہیں تھے, پتا چلا آپ 2-3-4 دن بعد پوری دنیا کے سوشل میڈیا پر وہ گھوم رہا ہے. تو آج کل تو چند دنوں میں ویوز ملینز پہ پہنچ جاتے ہیں. کہ نہیں, اگر بے دینی کے راستے میں بہت مشہور ہو جاؤ گے تم, بڑے لائکس ہوں گے, بڑے فالوورز ہوں گے, ترجیح دے دو اللہ کے راستے پر. اگر گمنامی ہے نہیں اسے ترجیح دو, لیکن راستہ اللہ کا رکھو. بات واضح ہو گئی. یہ عقل کے کمال کی نشانی عزیزوں. 9 پوائنٹس ہو گئے. پہلا پوائنٹ ریپیٹ کرو, تم سے خیر کی امید رکھی جائے, تم سے شر کی امید نہ رکھی جائے. جب کسی کی نیکی کو دیکھو چاہے کم بھی ہو زیادہ سمجھو, جب اپنی نیکی دیکھو چاہے زیادہ بھی ہو کم سمجھو. اگر کوئی حاجت تم سے طلب کرے تو اپنے دل کو تنگ نہ کرو. زندگی کے کسی بھی مرحلے پر علم حاصل کرنے میں نہ شرماؤ. اگر بے دینی کے معاملے میں دولت مل رہی ہے اسے چھوڑ کر غربت لے لو جو اللہ کے راستے پر ہے. اگر اللہ ہی کے راستے پر اللہ رزق بھی دے رہا ہے, دولت بھی مل رہی ہے, تو نور اللہ نور آپ لے لیجیے. لیکن اگر کہیں پر یہ معاملہ آ جائے کہ نہیں یا تو دین کو اختیار کروں گا تو کچھ ہاتھ ٹائٹ رہے گا, بے دین بن جاؤں گا, پھر مزے کرتا رہوں گا. کہ نہیں, پھر دین کے راستے پر رہو, تھوڑا صبر قناعت کے ساتھ رہ لو. نمبر 8, بے دینی کے راستے پر جو بظاہر عزت مل رہی ہے اس کو چھوڑ دو. دین کے راستے پر بظاہر جو ذلت ہے اسے لے لو. 9 پوائنٹ, بے دینی کے راستے پر شہرت بظاہر مل رہی ہے, چھوڑ دو. گمنام رہ جاؤ گے کوئی بات نہیں, اللہ دیکھ رہا ہے. اینڈ 10th پوائنٹ, جب کسی کو جب بھی دیکھو, امام نے کہا عقل کامل ہونے کی نشانی ہے کہ دل میں یہ کہو کہ یہ یقیناً تقوی و پرہیزگاری میں مجھ سے بہتر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے پیغام حسینیت عزیزوں. ایک مل کے صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. امام نے کہا ہماری حق معرفت یہ ہے کہ تم ہمارا اقتداء بھی کرو, فوالا ولیہم, ہمارے موالین سے محبت رکھو, وتبرأ من عدوہم, ہمارے اعداء سے برات بھی رکھو. یہ ہے پورا دین. واللہ فہو واللہ منا, اگر کوئی ایسا ہے, حضور نے کہا تھا خدا کی قسم وہ ہم میں سے, جیسے حسین من نے کہا نا اپنے شیعوں کے لے کر فہو واللہ منا, وہ ہم میں سے, جو ہمارے موالین سے موالات رکھے, جو ہمارے اعداء سے برات رکھے, ہمارا اقتداء کرنے کی پوری کوشش کرے. یرد حیث نرد, وہ ایسا ہم میں سے جہاں ہم وارد ہوں گے وہ وہیں وارد ہوگا, وہیں جائے گا. اب سمجھ میں آیا, یہ وارد کے لفظ سے سمجھ میں آیا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود, زیارت عاشورہ. پروردگار جس دن میں وارد ہو رہا ہوں میدان محشر میں تیری بارگاہ میں, تو مجھے حسین کی شفاعت نصیب فرمانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کہا تھا جو ایسا شیعہ ہے ہمارا, یعنی ایسا ہمارا چاہنے والا میری آل کا, یرد حیث نرد ویسکن حیث نسکن, جہاں ہماری سکونت ہوگی جنت میں اس کی بھی سکونت وہی ہوگی. ابا عبداللہ حسین علیہ السلام, ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں. شب عاشور ہے. آج میں اپنی خطاؤں سے پر زبان سے زہرا کے ننھے باب الحوائج کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. بی بی زہرا کا ننھا پوتا, وہ 6 مہینے کا بچہ, مصائب پر آؤں گا لیکن سن لیجئے گا, یہ وہ 6 ماہ کا بچہ کہ جو فاتح کربلا ہے, سبحان اللہ, جو عکس حسین ابن علی ہے, 6 مہینے کا عباس ہے, اور کمسنی میں وارث زور حیدر کرار ہے. دعا دیں گے انشاءاللہ اس مصرے کو سن کر. بچہ بچہ تیرا ہر عمر میں غالب نکلا, اور پڑ گیا وقت تو اصغر ابو طالب نکلا. مل کے صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کتنا خوبصورت جملہ آقا عبداللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, انی لاحب دارا تکون بها السکینہ والرباب, میں محبت کرتا ہوں اس گھر سے کہ جہاں پر سکینہ اور رباب ہو. تدخیل المقال میں علم رجال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 پر آغا عبداللہ مامکانی کی کتاب میں جملہ موجود ہے. مجھے محبت ہے اس مقام سے جہاں سکینہ اور رباب ہو. سبحان اللہ. یعنی اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے خانوادگی زندگی کو کتنی اہمیت دی ہے. امام نے حضرت بی بی رباب کی کیا وفا ہے امام حسین سے. اپنی 4 برس کی سکینہ
وہ حسین کے نام پر قربان کیے ہیں، دین امام حسین پر. وہ بچی تماچے کھاتی رہی، اور ایک 6 ماہ کا علی اصغر. امام حسین نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جہاں یہ بیویاں ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کاش ہمارے یہاں پر رشتے تعلق اس دین کی بنیاد پر بن سکے، ورنہ آج شب کا یہ موضوع ہے نہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسے دنیا بھر میں ڈیورس ریٹ ہر جگہ بڑھ گیا ہے، ہماری کمیونٹیز میں بھی بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. عزیزوں کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین نے فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں اس گھر سے جہاں سکینہ ہو اور رباب ہو. یہ تعلق ہے دین پر، یہ تعلق ہے ایثار پر، قربانی پر. کتاب الغانی میں ہے، حشام قلبی نے لکھا کہ بی بی ام رباب جو ہے نا، عقل و ادب کے لحاظ سے اپنے زمانے کی با فضیلت ترین خاتون تھی. اور ظاہر ہے کہ جب ایسی با عظمت ماں ہوتی ہے تو علی اصغر اور سکینہ وجود میں آتے ہیں. یہ پیغام ہے ہمارے ان جوانوں کے لیے اور ان فیملیز کے لیے کہ جو آگے تلاش کرتے ہیں کہ ہم کہاں پر کس طریقے سے ہم کف تلاش کریں. سب سے اہم بات کیا ہے؟ سب سے اہم بات، با عظمت خاتون تھی وہ، عقل اور ادب کے اعتبار سے. اب آپ کو قرآن سے دیکھیں مثال دیتا ہوں. عربوں میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، آپ سب جانتے ہیں، 7 معلقات، 7 بڑے قصیدے جن کی فصاحت و بلاغت کی مثال جو نا کلام رب میں نہیں تھی، وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیے جاتے تھے، جانتے ہیں. اور کہ یہ ان سے بڑا کوئی شاعری کا یا کوئی فصاحت و بلاغت کا کوئی کلام ہے تو کلام رب میں لے کر آؤ. ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان 7 معلقات سے، تاکہ حجت تمام ہو جائے ان عربوں پر، اللہ تعالیٰ نے کیا سورہ بقرہ نازل کیا تھا؟ نہیں. یہ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سورہ کوثر کو حافظہ کر دیجئے کعبے پر، بس کافی ہے. سورہ کوثر کافی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. یہ لکھا تھا ان کے نیچے سے، کیونکہ 4 مصروں کی معمولا رباعی جو ہوتی ہے نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس سورہ کوثر کے بعد انہوں نے خود لکھا تھا، جن کی وہ 7 معلقات کی شاعری تھی، کہ ما هذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں. ہم سمجھ پائے نہ سمجھ پائے، وہ عرب سمجھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے مقابلے کے لیے سورہ بقرہ کی ضرورت نہیں پڑی، سورہ کوثر کافی تھا. بس ایسے ہی عزیزوں، یہ خانوادہ حسین ہے نا، یہ قرآن ناطق کا خانوادہ ہے. جیسے ان کافرین سے مقابلے کے لیے سورہ کوثر قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ کافی تھا، کاش میں بات پہنچا سکوں. ویسے ہی میدان کربلا میں یزیدیوں سے مقابلے کے لیے حسین نے تو عباس سے تلوار ہی لے لی. یا اللہ، چونکہ ان مذہب سقیفہ کے طرفداروں سے مقابلے کے لیے حسین کا علی اصغر کافی تھا. وہاں سورہ کوثر کافی تھا، یہاں حسین کا علی اصغر کافی تھا، چھوٹا بچہ. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے، بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. ایسا خاموش کیا وار علی اصغر نے کہ بولنا کر دیا دشوار علی اصغر نے. ہرملا کانپ گیا رن میں دکھایا جس دم رعب عباس سے علمدار علی اصغر نے. یا اللہ، یا اللہ، یہ ہے علی اصغر. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا. ہاں کیوں؟ حضرت علی اصغر کی مثال تو سورہ کوثر کی ہے نا، قرآن کا سب سے مختصر سورہ، حسین کے لشکر کا سب سے چھوٹا سپاہی، سندھ میں باب الہوائی جو ہے میں سب سے بڑا سپاہی. گو جسم کا قد سورہ والناس سے کم تھا، رتبہ نہ مگر خضر و الیاس سے کم تھا. کو زور تباہ آج ذرا پیاس سے کم تھا، طاقت میں نہ اکبر سے نہ عباس سے کم تھا. دنیا نے لڑائی کے قوانین بنائے، جو سب سے بہادر ہو وہ آخر میں آئے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جو سب سے بہادر ہوتا ہے سب سے آخر میں آتا ہے. حسین کے لشکر میں سب سے آخر میں کون پہنچا؟ جو مسکراہٹ کے وار سے 30,000 کے لشکر کو رونے پر مجبور کر دے، اسے علی اصغر کہتے ہیں. اس لیے کہ یہی ایک وار تھا اس بچے کے پاس. میدان میں جانے کی سواری بھی ایسی پائی جو اولین اور آخرین میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکی. یا اللہ، یا اللہ. اصغر حسین کے ہاتھوں پر سوار ہو کر میدان میں گئے نا، آپ جانتے ہیں حسین جو خود دوش رسالت کا سوار ہے، ان کے ہاتھوں کے سوار کا نام ہے علی اصغر. امام حسین کی سواری کا نام ہے ذوالجناح. مولا کائنات ایک خاص دلدل پہ سوار ہوتے تھے، رسول اللہ کی ایک خاص سواری تھی. لیکن علی اصغر کی جو سواری ہے وہ دوش حسین ابن علی ہے، وہ دست حسین ہے. وہ اصغر کے جن کا ذکر تاریخ میں فقط 2 صفحات میں ملتا ہے، فقط یعنی 2 دنوں میں ملتا ہے. تاریخ کے صفحات میں 2 دن. ایک مدینہ سے روانگی جب علی اصغر چلے فاطمہ صغریٰ سے ودا ہوتے ہوئے، تو بچہ جو ہے وہ بہن کی آغوش سے لپٹا ہوا، وہ کسی بیوی کی گود میں آتے نہیں تھے. حسین آگے بڑھے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، بچہ ہمک کر باپ کی گود میں آ گیا.
حسین نے اس وقت یہی کہا تھا کہ اے میرے لال، میرا جہاد تیرے بغیر نامکمل ہے، اے میرے لال میرے ساتھ چل۔ ایک اس دن کا ذکر ملتا ہے شہزادہ علی اصغر کے لیے، اور ایک عصر عاشورہ۔ فذبحت طفل من الاذن الى الاذن، جب بچہ دائیں کان سے بائیں کان تک ذبح ہو گیا۔ 6 مہینے کی زندگی میں فقط 2 دن کا ذکر ہے تاریخ میں، لیکن سلام و بے شیر علی اصغر پر، جن پر ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں نظمیں، منقبتیں، مرثیے، نوحے لکھے گئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس ننھے شہید پر پہلا نوحہ خود ان کی ماں نے کہا ہے۔ جب اپنے 6 مہینے کی کوائی کو دیکھا تو کہا یا بنیا امثلک ینحر، بیٹا کیا تجھ جیسا بھی نحر ہوتا۔ کیا تجھ جیسا بھی نحر کیا جاتا ہے؟ یا اللہ عزیزوں، معلوم نہیں وہ کون سا کلیجہ ہے جو اس غم کو سن کر خاموش رہ سکتا ہے۔ حسین بچے کو جب خیام سے باہر لے کر آئے، دیکھیں حالات کتنے بھی سخت ہو جائیں، ماں کو تو امید ہوتی ہے نا کہ میرے بچے کو پانی مل جائے گا، لیکن مقدرات عزیز و علیم میں تھا کہ حسین ابن علی سے ایک ایسی قربانی طلب کی جائے جو قتل امام حسین کا باب آخر بن جائے۔ جب حسین نے یہ قربانی دی تو بے اختیار اپنا چلو علی اصغر کے زخمی گلے کے نیچے رکھ دیا۔ چچا اصغر کے گلے سے خون بہ رہا تھا، ششماہے کے خون کو اپنے چلو میں بھر لیا اور منہ پر مل کے کہنے لگے اسی طرح قیامت میں اپنے نانا رسول اللہ سے ملاقات کروں گا۔ 6 مہینے کے بچے کا کتنا بڑا قد ہو سکتا ہے عزیزوں؟ یا اللہ، وہ ہاتھ میں لیٹے تو کتنا بڑا نظر آئے گا، آپ خود سوچئے گا، مگر اس کے لیے تیر سے شعبہ، جو 3 طرف سے تیر نکلا ہوا تھا، جو زہر میں بجھایا ہوا تیر تھا۔ علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ تیر نے بچے کے گلے کو چھیدا نہیں بلکہ توڑ دی۔ شب عاشور ہے عزیزوں، عالم غربت میں یوں تنہا بیٹھ کر ذکر کرنا بھی بڑا سخت ہے، مجھے یقین ہے آپ کے لیے بھی سننا بڑا سخت ہوگا، لیکن اپنے دلوں کو کربلا لے کر جانا، بآواز بلند اپنے گھروں میں کہنا یا حسین یا حسین، قربان میرے مولا حسین۔ گلا قطع ہو گیا، ننھے سے بچے کا گلا کٹ گیا، مگر اللہ اور صبر حسین، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ روز محشر میں جب بی بی فاطمہ مقام عدل پر تشریف لائیں گی تو عرض کریں گی کہ پروردگار، آج تیری کنیز خاص یہ چاہتی ہے کہ میرے اور میری اولاد پر ظلم کرنے والوں کے درمیان تو انصاف کر، اور میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر ایک بار پھر حسین کو دیکھیں۔ تو علماء مقاتل میں لکھا ہے کہ حسین اس عالم میں آئیں گے کہ ایک ہاتھ میں ننھے سے بچے کو بلند کیے ہوئے ہوں گے، اور ماں دیکھ کر کہے گی پروردگار، کیا اس سے بھی بڑا کوئی ظلم ہو سکتا تھا؟ یا اللہ یا اللہ، شب عاشور پہ مجھے گفتگو کرنی ہے اور میں پھر آؤں گا شہزادے کی خدمت میں، لیکن میں نے مناسب یہ سمجھا کہ شب عاشور پر ذکر مصیبت کا آغاز کیا ہی ننھے مسافر سے کیا۔ جناب جوش ملی آبادی کا کلام ہے شہزادہ علی اصغر کے لیے کہ معرکہ قوت اسلام کے جوہر 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، ننھے سے مجاہد علی اصغر، علی اصغر۔ عجب مصرے کہے انہوں نے، کہتے ہیں یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، کوئی 6 مہینے کا بچہ ایسے نہیں ذبح ہو، یکتا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر، مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت، یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر، بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے، نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر، علی مرتضیٰ ویسے ہی زمین پر سو جاتے تھے، نہ تکیا نہ بستر، بس علی اصغر آپ کو بھی نیند آ گئی، نہ تکیا ہے نہ بستر، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے
اصغر کی گردن ڈھلک گئی تھی، اس پر ید اللہ کے منہ سے سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ تصدق لب کوثر، چتبن میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر، جس وقت ہوئی مہر تیرے زخم گلو کی، پورا ہوا شبیر کے ایثار کا دفتر، آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، اصغر آنکھوں میں مسکرا رہے تھے بابا، آپ فکر نہ کرنا بابا، بابا دل میں شرمندہ نہ ہونا، آپ تو مجھے پانی پلانے لائے تھے بابا۔ آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم، گردن سے ٹپکتا ہوا خون دل مادر، تاریخ میں ہے سب تیرے بچپن کا سلیقہ، تو موت کی آغوش میں آیا تھا مکر، بس عزیز و شب عاشورہ کا سینہ پھٹ رہا ہے، عشرہ امام حسین ہم سے جدا ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی ہی بات تھی، ہم نے فاطمہ کے بچے کا فرش عذاب بچھایا تھا، ہم نے عباس کا علم سجایا تھا، یہ علم کل ٹھنڈا ہونے والا ہے، کل عاشور کا دن ہے، سکینہ یتیم ہونے والی ہے، کل شام غریبہ ہے عزیزو۔ کل شام غریبہ ہے، آج کی رات شہیدوں کی رات ہے، شب عاشور، کل کی رات غریبوں کی رات ہوگی۔ آج بہن کے پاس بھائی موجود ہے، بھتیجی کے پاس چچا موجود ہے، بیٹی کے پاس بابا موجود ہے، آج عباس ہے، علی اکبر ہے، حسین ہے، کل کی رات یتیموں کی رات ہے، کل کی رات اسیروں کی رات ہے، کل کے دن قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہے، کل کے دن عباس کے بازو قلم ہے، کل علی اکبر کا کلیجہ چھلی ہے، کل علی اصغر تیرے سے شعبہ سے ذبح ہے، کل حسین کے سینے پر شبر سوار ہوگا، ہاتھوں میں داڑھی کو پکڑ کر بہن کے سامنے حسین کے سر کو جسم سے جدا کر آج شب عاشور ہے، بنی ہاشم کے خیام میں آج سب جوان علی اکبر کے گرد جمع ہے۔ عباس کے گرد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عباس بی بی زینب کے خیمے پر پہرا دے رہے تھے۔ زہیر قین بھی ساتھ میں موجود تھے۔ زہیر قین نے کہا کہ عباس کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کو کیوں طلب کیا تھا رب العالمین سے؟ ایک مرتبہ جلال ابو الفضل عباس ایسے زین پر گھوڑے پر یوں انگڑائی دی کہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کے قدم ویسے ہی زمین سے لگ رہے تھے۔ کہتے ہیں تشجعونی یا زہیر، اے چچا زہیر کیا آپ مجھے جوش دلا رہے اور شجاعت دلا رہے ہیں؟ کل میرے مولا حسین سے اجازت دلوا دیجئے گا تو ظہر ہونے سے پہلے پہلے کوفہ پر حسین کا علم لہرا رہا ہوگا۔ بس یہ عباس کے پہرے کی آخری رات ہے، ابھی تو جملہ کا وہ دل کٹ جائے گا، کل سے زینب پہرا دے گی۔ بس فرق یہ ہوگا کہ عباس پہرا دے رہے ہیں تو ہاتھوں میں تلوار ہے، آج عباس کے جسم پر زرہ ہوگی، لیکن کل جب بی بی زینب پہرا دیں گی تو سر پر چادر بھی نہیں ہوگی۔ آج اصحاب امام حسین شب عاشور حضرت حبیب ابن مظاہر کے گرد جمع ہیں، اور حبیب ابن مظاہر اصحاب کو کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کلام کیا اپنے خیمے میں امام حسین سے، اے بھیا آپ نے اپنے ان اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بے وفائی کر دیں، جیسے بابا کے ساتھ بے وفائی کی، جیسے بھیا حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی۔ بس بی بی فضہ نے کسی طریقے سے یہ خبر حبیب ابن مظاہر کو پہنچا دی کہ اے حبیب اپنی وفا کا اعلان کرو فاطمہ کی بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ جانے یہ خبر حبیب کے دل پر کیا گزر گئی۔ حبیب اپنے ساتھیوں کو لے کر پہنچے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے کے باہر ادب سے کھڑے ہو گئے، کہا بی بی آپ تک ہم تک آپ کا یہ کلام پہنچا ہے، آپ کا شک بجا ہے، آپ کے نانا رسول اللہ کو لوگوں نے تنہا چھوڑا، آپ کے بابا علی مرتضیٰ کا ساتھ نہیں دیا، مدینہ میں آپ کے بھائی کے تابوت پر تیر برسائے، لیکن بی بی
अगर आप इस वक्त हमें हुक्म दे, हम अपनी तलवारों से अभी अपनी गर्दनों को काटें। खुदा हमें वो दिन न दिखाए जब हम हुसैन को तलवार छोड़ दे। बस बीबी ज़ैनब ने कहा, ऐ हबीब, अपने साथियों से कहना फातिमा की बेटी तुम्हें दुआएं दे रही है। मैं कहूंगा, ऐ हबीब, शब आशूर आपने लब्बैक कह दिया, लेकिन असर आशूर कौन होता जो हुसैन की सदा पर हल मिल्ला सिर रसूलुल्लाह। फकत एक 6 माह के बच्चे ने उस वक्त अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया था। अजीजों, बस सुनते जाइएगा शब आशूर हुसैन ने। मैं थोड़ा सा शब आशूर के बारे में और बयान कर दूं, फिर मैं आका शहजादा अली असगर की खिदमत में आता हूं। हुसैन ने खुतबा दिया, चरागों को बुझा दिया। आप जानते हैं, आप भी अपने घरों में बैठे हैं ना, फकत शाम गरीबा नहीं, अगर अब भी हो सके चरागों को बुझा देना, शब आशूर को महसूस करना अपने घर, जैसे हुसैन ने बुझा दिया। फिर कहा, जो जाना चाहता है चला जाए। आज अपने आप से पूछना कि मैं कहाँ हूं, मेरा अमल कैसा है। इमाम ने कहा, जो जाना चाहता है चला जाए। फिर या अल्लाह, अपने आप से जब ये पूछना, जब दिल गवाही देना कि नहीं नहीं मैं तो हुसैन के खेमे से नहीं जा सकता, तो फिर सोचना कि बच्चों की तरबियत की है ऐसे कि हुसैन राजी हो जाए, अपने नफ्स की इस्लाह की है ऐसे बच जाती तो चंद जुमले नाम इमाम हुसैन काफी होंगे। चिरागों को रोशन किया फिर इमाम ने, तो देख कर मुस्लिम इब्न औसजा खड़े हुए हैं। हुसैन का बूढ़ा सिपाही है, तलवार के सहारे, कमर झुकी हुई है। कहते हैं, मौला, मैंने आपके बाबा का भी सहाबी मैं रहा हूं और आपके बड़े भैया हसन मुश्तबा का सहाबी भी रहा हूं, और मौला मैं कसम खाकर कहता हूं, अगर मैं 70 मरतबा जला दिया जाऊं और 70 मरतबा जिंदा किया जाऊं, तब भी मौला मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुस्लिम इब्न सजा कहकर बैठे। हबीब इब्न मज़ाहिर शब आशूर थी खड़े हुए। बचपन के चूंकि दोस्त थे, लिहाजा दोस्त के आलम में कहा, ए हुसैन, आपकी माँ फातिमा ज़हरा को मैं क्या जवाब क्या कहूँ मैं आपकी माँ को, क्या बीबी, क्या मैं इसी दिन के लिए हुसैन का गुलाम बना था कि शब आशूर छोड़ के चला, मौला मैं मरते मर जाऊंगा। या अल्लाह, हर एक ने, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, हर एक ने इमाम हुसैन का साथ निभाने का वादा किया। मक्तल में हुसैन ने 2 उंगलियों से इशारा किया और हबीब को जन्नत में अपना मकाम नजर आया। हुसैन ने कहा, हबीब राजी हो गए? कहते हैं कि हबीब ने हुसैन के हाथों को थामा और इतना गिरिया किया कि जरत दुमुअहु अला सद्रे, आंखों से आंसू बहकर सीने तक आने लगे। हुसैन ने कहा, क्या हुआ हबीब? कहा, मौला, आपने मुझे खत लिखा था, मैं कूफा से जन्नत की खातिर नहीं आया आपके पास, मेरी जन्नत आप है मौला हुसैन। मैं तो फकत इसलिए आया हूँ आपकी माँ सैयदा ताहिरा को कयामत में कह सकूं, ऐ बीबी, मैंने आपके बच्चे को तन्हा नहीं छोड़ा था। बस अजीजों, शब आशूर हुसैन एक ख़याम में जाते रहे, यहाँ तक कि बीबी उम्मे रबाब, एक खैमा था, गिरिए की आवाज आ रही थी। यह था शहजादी उम्मे रबाब का खैमा। हर माँ अपनी औलाद को तैयार कर रही थी। बीबी उम्मे लैला अली अकबर को, बीबी ज़ैनब हजरत औन मोहम्मद को, हजरत फरवा बीबी उम्मे फरवा हजरत कासिम को, कि कल आका पर वक्त है, सबसे पहले तुम कुर्बान होना। एक खेमे में गिरिए की आवाज थी। हुसैन तशरीफ लाए, रबाब का खेमा है। ए रबाब, आपके गिरिए का सबब क्या है? का आका आज की शब हर बीबी कुछ ना कुछ तैयार कर रही। लेकिन रबाब कितनी बदकिस्मत है कि एक बेटी है 4 बरस की, बेटियों पर जिहाद मैदान जंग का साकित है, और एक बेटा है लेकिन इतना छोटा कि वो खुद घुटनियों के बल भी नहीं जा सकता मैदान में। कल जब लैला अपने अकबर को कुर्बान करेंगी, उम्मे फरवा अपने कासिम को, बीबी ज़ैनब औन मोहम्मद को, रबाब क्या कुर्बान करेंगी? बस इमाम हुसैन ने गिरिया किया, कुछ कहा नहीं। हुसैन दिल में कह रहे थे, ऐ रबाब, कल आपका अली असगर वो जिहाद करेगा, क्या अब्बास अकबर के जिहाद के बराबर है? सकीना जिंदाने शाम में ऐसा जिहाद करेगी कि तमाचे खाती जाएगी। हुसैनियत को जिंदा कर दिया सकीना ने। वो काम जो किसी और शहीद से नहीं हो सकता था, वो हुसैन इब्न अली के अली असगर ने कर दिया। बस अजीजों, हुसैन
हल मिन नासिरिन यंसुरुना की सदा बुलंद करते हैं, असर आशुर कोई है जो मेरी मदद को आए। एक मरतबा फिर से रबाब के खेमे से गिरिए की आवाज बुलंद हुई। अब जो हुसैन पहुंचे, कहा आका जैसे ही आपने सदा इस्तिगासा बुलंद की है ना, अली असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा दिया है। अब हुसैन का अकबर मारा जा चुका, हुसैन का अब्बास मारा जा चुका। बस एक मरतबा हुसैन ने अली असगर को लिया और जब जाने लगे, कहा शायद पानी की सबील कर लो, इल्म इमामत से तो जानते हैं लेकिन यही तो है सब्र हुसैन। लेकिन माँ आगे बढ़ी, माँ ने लिबास तब्दील करवाया। उलमा कहते हैं गोया अली असगर से कहा, ऐ बेटा असगर, अब तक तो जो मक्तल गया वो वापस नहीं आया। अजीजों मेरा दिल फट रहा है, शब आशूर अल्फाज अल्लाह जाने में कितने पढ़ सको। अजी मेरे हाथ जुड़े हुए, अली असगर की शहादत पढ़ना किसी क़यामत से कम नहीं है। माँ रबाब ने कहा, देख बेटा तू मक्तल जाएगा, अल्लाह जाने वापस आए या ना आए। लेकिन जब पहुंचना अपनी दादी फातिमा के पास, तो ये ना कहना कि मैं बहुत प्यासा हूँ, तेरी माँ का एक कतरा आब नहीं था कि जो तुझे अता कर सकती। बस एक मरतबा हुसैन ने अली असगर को लिया, छुपाया हुआ था ताकि अपने अबा के दामन से, ताकि बहुत कड़ी धूप न लगे। लोग कह रहे थे कि अरे हुसैन तो कुरान को ले आए। हाँ, हुसैन वाकई नन्हे कुरान को लेकर आए थे। एक मरतबा हुसैन ने अली असगर को जाहिर किया, फौज अशकिया के सामने कहना शुरू किया, अरे फौज बेहया, तुम्हारी निगाह में हुसैन कसूरवार है तो इस 6 माह के बच्चे का क्या कसूर है, इसे आकर पानी पिला जाओ। लेकिन जब कोई आवाज ना उठी, कहा ऐ बेटा असगर, इन्हें शायद तेरे बाप की बात पर यकीन नहीं आता, तू भी तो हुज्जत खुदा का बेटा है, अपनी हुज्जत तमाम कर। अब जो सूखी जबान अली असगर ने अपने लबों पर फेरना शुरू की, फौज अशकिया मुंह मोड़ मोड़ कर रो रही थी। अब भी कोई आगे ना आया। हुसैन ने अली असगर को जमीन पर लिटाया, कहा तुम समझते हो असगर के बहाने फौरन मैं खुद पानी ले लूंगा? ना ना, मैं नहीं पानी भी, असगर के लिए पानी दे दो। अल्लाहू अकबर, अजब मंजिल है ये। एक मरतबा उमर साद को डर हुआ कि कहीं मेरे लश्कर में इनकलाब ना आ जाए। हुरमला से कहा इत्तक कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को काट दे, हुसैन का कलाम खत्म कर दे। हुरमला मारा व तीर अंदाज है, उसने तीर को जोड़ा, हाथ लरजने लगे, तीर गिरा जमीन पर। कहा तू तीर क्यों नहीं चलाता? क्या 6 महीने के बच्चे से खौफ खा रहा है? कहा नहीं, खौफ नहीं खा रहा, जैसे तीर जोड़ता हूं तो एक खेमे का पर्दा बुलंद होता है। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या। एक माँ की सदा आती है, ऐ हुरमला, मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या मैं तेरी आंखों पर हाथ रखता हूं तो तीर चला। अब जो तीर चला, इतना तीर का वजन था कि असगर हुसैन की गोद में पलट गए। तीर के वजन से असगर पलट गए। असगर मुस्कुरा रहे थे, हुसैन को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह जाने बाप के दिल पर क्या गुजरी। ऐ बेटा, मैं तुझे पानी ना पिला सका, असगर के खून को लिया, इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं, अपने चेहरे पर खून को मल लिया। नाना रसूल अल्लाह के सामने इसी आलम में जाऊंगा, मैं खत्म कर रहा हूँ। शब आशूर है जिसके दिल में जितना दम है, या हुसैन कह के रोता रहे। हुसैन 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे हटे, जबान पर था इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न में क़ज़ाइक व तस्लीमन लिअमरिक। परवरदिगार हुसैन तेरी रज़ा पर राजी है, फरमा देते हाथों पे लिए लाश है असगर, मकबूल हो ऐ बारे खुदा हदिया अहकर, तूने मेरे असगर को दिया रुतबा अकबर, किस मुंह से तेरा शुक्र करूं ऐ मेरे शाबर। बंदे पे ये अल्लाह की ताईद हुई है, कुर्बानी असगर की मुझे ईद हुई है। हुसैन पहुंचे, ख़याम में दाखिल हुए।
جب وہ اصغر گئے تھے عزیزوں بولا نہیں جا رہا مجھ سے، میں شہادت کی آخری منزل میں ختم کر رہا جب اصغر گئے تھے تو روتے ہوئے تھے، آئے تو خاموش ہو چکے تھے۔ سکینہ آگے بڑھی، کہا بابا اصغر کو کیا پانی پلا لائے؟ حسین نے اماں کے دامن کو الٹا، کہا بیٹی تیرا بھائی پانی پی کر نہیں تیر کھا کر آیا۔ ماں نے 6 مہینے کی کمائی کو دیکھا، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ یا بنیا، اے میرے لاڈلے علی اصغر، امثلو کا یوں نہر، کیا تجھ جیسا بھی کبھی نہر ہوتا ہے علی اصغر؟ آئے علی اصغر، آئے علی اصغر۔ بس حسین نے اس لاشے کو دفن کیا۔ اللہ جانے کیوں فقط اصغر کے لاشے کو دفن کیا، شاید وجہ یہ ہو کہ حسین جانتے تھے میرا لاشا پامال ہوگا، ایسا نہ ہو علی اصغر کا لاشا گھوڑوں کی ٹانگوں تلے کچلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا حسین یا حسین یا حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، اصغر کو لے کے گود میں کہتی ہے کربلا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا، 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو ابھی گھر نہیں ملا، مادر یہ بین کرتی تھی دل میں ہے یہ کسک، سغرا تمہاری گود سے آگوش قبر تک، اصغر کو موت نے کہیں رکنے نہیں دیا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، وہ علی ہے جس کو ابھی گھر نہیں ملا، ماں سوچتی تھی ڈھلتا ہے دن ہو رہی ہے شام، جھولے میں لوٹ آئے گا شاید وہ تشنا کام، لیکن غضب ہوا کہ وہ جھولا بھی جل گیا،
یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو ہی گھر نہیں ملا۔ گلیوں میں شہر کوفہ کے بازار شام میں، شیری کے گھر کبھی کبھی دربار شام میں، مرنے کے بعد بھی علی اصغر سفر میں تھا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، وہ علی ہے جس کو گھر نہیں ملا۔ 6 ماہ کے غریب مسافر کو سونپ کے کہنے لگے حسین یہ قبر صغیر سے رکھنا ذرا خیال میرے تشنا کام کا، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا ہے، یہ وہ علی ہے جس کو کبھی گھر نہیں ملا۔ یا حسین یا حسین، ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کے، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی چلتے ہوئے جھولے سے لپٹ گئے، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا، سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزا، لاشے کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے، کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے، اس نے تو بلایا نہیں ماں بھی مجھے کہہ کے، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، اب تک میری آنکھوں سے وہ منظر نہیں جاتا، گردن سے تیری خون ٹپکتا رہا بیٹا، تو مال بھی بادانا گیا تیرے گلے پر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، جس تیر سے ناکے کو گراتے ہیں زمین پر، وہ تیر لگا ننے سے حلقوم پہ آ کے، تم خون اگلتے رہے بابا سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، تم
مر گئے یہ بات وہ اب تک نہیں مانی، ضد کرتی ہے بھائی کو پلاؤں گی میں پانی، کوزانی یہ مقتل میں خری ہے تیری خواہر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، مجبور تھی گھر میں میرے پانی ہی نہیں تھا، ورنہ تو دھلا دیتی میں یہ خون بھرا چہرہ، دادی سے شکایت نہیں کرنا میری جا کر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، مارا ہے ستمگار نے سکینہ کو تماچا، غازی کی طرح تم سے بھی دیکھا نہیں جاتا، بند آنکھ کیے روتے ہو تم نو کے سینہ پر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، سر اس لیے نیزے سے گرا دیتے ہو اپنا، گودی میں میری آنا ہے شاید تمہیں بیٹا، لیکن ہے بندے ہاتھ اٹھا سکتی نہیں سر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر، ماں کہتی تھی چلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أزور السادة ووالي محمد وآل محمد أصالة عن نفسي ونيابة عن والدي وعن صاحب العصر والزمان وعن جميع المؤمنين والمؤمنات قربة إلى الله تعالى. السلام عليك يا رسول الله يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويعسوب الدين يا علي بن أبي طالب ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدتي ويا مولاتي يا فاطمة الزهراء يا سيدة نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي المجتبى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا آثار الله وابن آثاره والوتر الموتور. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة
والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أجسامكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم، بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله، بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض، فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك يا مولاي يا أبا عبد الله. قصدت حرمك وأتيت إلى مشهدك، أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لديه أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا سيدي يا علي بن الحسين السجاد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الباقر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا جعفر بن محمد الصادق ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك. السلام عليك يا سيدي يا محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد الهادي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا حسن بن علي العسكري ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب الزمان ويا شريك القرآن يا قائم آل محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لتعجيل